صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایو ہمارا آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار غمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرات، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ایک ایسی مقدس ہستی کے آستانہ پر حاضر ہیں تمام انبیاء کے بعد میں جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو عطا فرمایا ہے وہ ان صحابہ اکرام کو عطا فرمایا۔ یہ وہ ذات ہے کہ اگر تمام روح زمین کے نبیوں کے بعد تمام اللہ والوں کو اکٹھا کر لیا جائے، سب کے سب ایک صحابہ کی برابری پر نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی شخصیت کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور آج حالات یہ ہیں کہ لوگ آ رہے اور جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اس آستانے پر کوئی اللہ اس کے رسول کا پروگرام نہیں بلکہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے۔ لوگ یہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، اچھی بات ہے کسی اللہ والے کے روضے کی زیارت کرنے آتے ہو، لیکن اگر اس کے راستانے پر کسی اللہ کا یا اس اللہ والے کا یا اللہ کے کسی محبوبین بندوں کا ذکر ہو رہا ہو تو ہمارا آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس محفل میں شرکت فرمائیں تاکہ ہم اور آپ آخرت کے لیے اپنی تیاریاں اکٹھی کر سکیں۔ لیکن ہم اور آپ صرف یہاں تماشا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اکثر حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہماری قوم نے یہ دنیا کے اندر جو آج کے دور میں جو تفرقہ پھیلا رکھا ہے، وہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تو لوگ یہ دیکھ کر کے کہتے تھے کہ ہاں واقعی یہ محمد عربی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ لیکن آج حالات ہم نے آپ نے وہ پیدا کر لیے ہیں کہ اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو ان نظروں سے دیکھا کرتا ہے کہ جو اس نے اپنی نظر سب سے گری ہوئی نظر کسی پر ڈالی ہوگی تو آج ہماری قوم کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کے دین کو چھوڑا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے، ان اللہ والے کے آستانوں سے دور ہو گئے۔ جب ہم نے ان سے دوریاں بنا رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارا جو خوف تھا اس خوف کو مٹا دیا ہے۔ آج کوئی ہماری عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل ہمارا بھائی مسلمان جس گلی سے گزرتا تھا تو لوگ اسے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اسے سلام کیا کرتے تھے، لیکن آج کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ ہم نے صرف آج اگر کچھ اپنایا ہے تو وہ انگریزوں کا طریقہ اپنایا ہے، یہودیوں کا طریقہ اپنایا ہے، بے دینوں کا طریقہ اپنایا ہے۔ اس لیے آج ہم نے حالات ایسے پیدا
کر رکھے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر ہم نے اور آپ نے آج بھی مدینے والے آقا کی سنتوں کو اپنایا اور ان کی سنتوں پر عمل کیا، اللہ کے قرآن پر عمل کیا، ان بزرگوں کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہو گئے تو آج بھی وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن حضرات محترم، ہم اور آپ یہ چاہتے ہی کہاں ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر ہمیں اور آپ کو وہی چاہیے، اگر ہم کو وہ کردار چاہیے، وہ وقار چاہیے، تو ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، ہمیں اپنے صحابیوں کا طریقے کو اپنانا پڑے گا، ہمیں اپنے اللہ والے بزرگوں کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ جب ہم اور آپ ان کے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے، مدینے والے سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، تو مدینے والا ہم سے خوش ہو جائے گا۔ جب وہ خوش ہو جائے گا تو پاک پروردگار عالم خوش ہو جائے گا، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن آج ہمیں اور آپ کو چاہیے، آج ہم اور آپ جس اللہ کے مقدس نبی کے صحابی کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضرات محترم، ان صحاباؤں کی عظمتیں کیا ہوتی ہے، ان کی رفعتیں کیا ہوتی ہے، ان کی عظمتیں کیا ہے حضرات محترم، ان کی شانیں کیا ہوا کرتی ہے حضرات محترم۔ یہ تو وہ اللہ والے ہیں، اسی ہندوستان کی سرزمین کا ایک شخص ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اور صحابیت کا درجہ حاصل کیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ بھٹنڈا شہر پنجاب کے رہنے والے بھٹنڈا گاؤں کے، جن کا نام بابا رتن لال ہندی تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا کاروبار تجارت کا ہوا کرتا تھا، وہ مسالے کا تجارت کیا کرتے تھے، ہندوستان سے مسالہ لے جا کر کے سعودیہ عربیہ کے اندر جا کر کے فروخت کیا کرتے تھے، ان کا تجارت کا کام تھا۔ حضرات محترم، وہ بھٹنڈا شہر کے رہنے والے بابا رتن لال ہندی، حضرات محترم، وہ جب شہر عرب مسالہ لے کر کے تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس وقت کا معاملہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 یا 9 سال کی رہی ہوگی۔ آپ حلیمہ دائی کے یہاں تشریف فرماتے ہیں، آپ ان کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ آپ ایک نالے کے کنارے، اس وقت بارش ایسی ہوئی تھی کہ نالا بارش سے پر چل رہا تھا، آپ نالے کے اس پار کھڑے ہوئے تھے، ادھر سے بابا رتن لال ہندی کا جانا ہوتا ہے، میرے آقا اس پار کھڑے ہوئے ہیں۔ بابا رتن لال ہندی نے کہا، اے بچے، کیا تجھے نالا پار کرنا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں مجھے نالا پار کرنا ہے۔ تو بابا رتن لال ہندی نے میرے آقا کو اپنے کندھے پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں نالا پار کرایا۔ جب نالا پار کرا دیا تو میرے آقا نے بابا رتن لال ہندی کو دعائیں دی، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر لمبی کرے۔ آپ نے 7 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد میں بابا رتن لال ہندی چلے گئے اپنی تجارت کرنے کے لیے، میرے آقا بکریاں چراتے رہے۔ حضرات محترم، جب وہ وقت آیا، میرے آقا نے مکہ کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے۔ بابا رتن لال ہندی نے ہندوستان کی سرزمین شہر پنجاب میں رہ کر کے دیکھا تھے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے۔ آپ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، اس کا جائزہ لینے کے لیے نکل پڑے ہیں، اس کا پتہ لگانے کے لیے نکل پڑے، آخر ایسا کون شخص ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حضرات محترم، جب آپ پتہ لگانے کے لیے نکلے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو مدینے میں جا کر کے پتہ کیا تو معلوم کیا کہ میرے آقا ہجرت کر کے مکہ جا چکے ہیں۔ حضرات محترم، جب پہلے مکہ میں گئے کہا ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، تو حضرات محترم جب مدینہ تشریف لائے وہاں لوگوں سے پتہ کیا، کہا ہاں ہاں اس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا پیارا ہے، ہم غلاموں کا آقا ہے، محمد رسول اللہ ہے، اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ حضرات محترم، جب وہ بابا رتن لال ہندی میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا نام ہی محمد ہے، کہا میرا نام محمد ہے، کہا آپ نے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، کہا میں نے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی معجزہ مجھے بھی دیکھنے کو مل جاتا تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ کر کے آپ پر ایمان لے آتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے رتن لال ہندی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا معلوم نہیں ہے؟ کہا ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت ایک نالے کے پاس میں ایک بچہ
بچہ تمہیں کھڑا ملا تھا, تم نے اسے کاندھے پر بٹھا کر کے نالا پار کرایا تھا. کہا ہاں ہاں میں نے پار کرایا تھا. کہا جانتے ہو بچہ کون تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے. کہا اس بچے نے تمہیں دعائیں بھی دی تھی. کہاں اس بچے نے دعائیں نہیں دی تھی. کہا ایک مرتبہ نہیں. کہا 7 مرتبہ دی تھی. کہاں 7 مرتبہ دی تھی. کہا اے رتن لال, اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی محمد رسول اللہ ہے. حضرات محترم, یہ بابا رتن لال ہندی ہے جنہوں نے میرے نبی کے قدموں پر گر کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بابا رتن لال کے نام کو بدل کر کے آپ کا نام ابو محمد رکھا ہے. یہی وہ صحابی رسول ہے جو ہندوستان کا پہلا شخص میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے اسلام لایا تھا. اسی بابا رتن لال ہندی کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. یہ وہ صحابی ہے. یہ صحابی وہ ہے. حضرات محترم, صحابیوں کا مقام کیا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو مقام صحبہ میں ٹھہرتے ہیں. مقام صحبہ میں ٹھہرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. میرے آقا نے حضرت علی کو کسی کام کے لیے بھیج دیا ہے. حضرت علی اس کام کے لیے جاتے ہیں. جب کام سے واپس آتے ہیں تو وقت عصر کا جا چکا ہوتا ہے. جب عصر کا وقت جانے والا ہوتا ہے, جب حضرت علی تشریف لاتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا اے علی مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے, میں تھک چکا ہوں. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں پر کوئی بستر کا تو انتظام نہیں ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ اپنے سر مبارک کو میری رانوں پر رکھ کر کے آرام فرما لیجئے. میرے آقا آرام فرما ہے. حضرت علی ایک نظر میرے نبی کے چہرے پر ڈالتے ہیں, ایک نظر سورج پر ڈالتے ہیں کہ ادھر سورج غروب ہو رہا ہے, علی کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے. تو حضرات محترم علی میرے آقا کے چہرے پر نظر ڈال رہے ہیں, دوسری نظر سورج پر ڈال رہے ہیں. نماز سورج ڈوبنے والا ہے. حضرات محترم اسی کشمکشی میں ہے کہ اگر ادھر سورج ڈوب جاتا ہے تو اللہ کی نماز قضا ہو جائے گی, اللہ کی عبادت چلی جائے گی, اور اگر میں اپنے نبی کو اٹھاتا ہوں تو نبی کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی. حضرات محترم حضرت علی اسی کشمکشی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اچانک آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے. جب آنسو نکلا تو آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹپک کر کے میرے نبی کے رخسار پر پڑتا ہے. میرے نبی نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے اور کہا اے علی کیا ہوا, تجھے کس چیز نے رلایا ہے. حضرات محترم حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم مجھے جگا کر کے نماز عصر ادا کر لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی سنو, نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو. تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہو, میں نے میری آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے, میں تو ادا پڑھنا ہی چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تمہیں نماز ادا پڑھنا ہے تو ٹھہرو. حضرت علی رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا میرے صاحب علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا, اس کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے, اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دیا جائے. غیب سے آواز آئی اے میرے محبوب یہ میری بارگاہ میں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو سچ ہے کہ سورج کو بنانے والا میں ہوں, اس کا حاکم میں ہوں, اس کو بنایا میں نے ہے, ساری کائنات کو بنایا میں نے ہے, چاند کو بنایا میں نے ہے, آسمان کو بنایا میں نے ہے, زمین کو بنایا میں نے ہے, سب کا مالک میں ہوں, لیکن ان سب کی مالکیت میں نے تمہیں عطا کر دی ہے. تم سورج کو اشارہ کرو, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے واپس آ جائے گا. حضرات محترم میرے آقا نے سورج کی طرف اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آیا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹا, سورج الٹے پاؤں پلٹا, چاند اشارے سے ہو چاک, ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حضرات محترم یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا ہے. حضرات محترم یہ صحابہ کی شان ہوا کرتی ہے, ان صحاباؤں کی یہ عظمتیں ہوا کرتی ہے, ان صحاباؤں کی یہ بلندیاں ہوا کرتی ہے. حضرات محترم دنیا کے تمام اللہ والوں کو اکٹھا کر لیا جائے, ایک صحابی کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی شان اتنی
عظمتوں والا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا، کیوں نہ عطا فرمایا ہو، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس کو میرے آقا نے نہیں منتخب کیا، بلکہ میرے آقا کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو منتخب کیا ہے، اس جماعت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ جماعت ہے جس کے لیے دنیا کے کسی انسان نے نہیں اسے چنا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ کیوں نہ یہ شان اتنی اعلیٰ ہو، کیونکہ یہ ہے کون؟ یہ وہ ہے۔ اور صحابی ایسے ہی نہیں کوئی بن جاتا ہے، صحابی جب بنتا ہے جب اپنی ماتوں کی نگاہوں سے میرے آقا کے چہرے کا دیدار کر لے، اور ایسے ہی نہیں جب تک اس کے دل کے اندر میرے نبی کا ایمان نہ ہو، ایمان کے ساتھ ساتھ میں اپنی ماتوں کی نگاہوں سے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرنے والا ہی صحابی ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابیوں کو بلندیاں عطا فرمائی ہے، ان کی عظمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کی عظمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کی عظمتیں اگر بیان کرنے کے لیے لوگ بیان کرتے چلے جائے تو قیامت آ جائے گی، لیکن ان کی عظمتیں بیان نہیں کر پائے گا، ان کی شان بیان نہیں کر پائے گا۔ حضرات محترم، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، آج ہم اور آپ ان کے دربار میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر اپنی آخرت سنبھالنا چاہتے ہو، ادھر ادھر گھومنے والوں، روٹوں کے چکر کاٹنے والوں، اگر اپنی آخرت سنبھالنا چاہتے ہو تو اس اللہ کے مقدس بزرگ کے آستانے پر آ جاؤ اور اپنے دل کو سچے دل سے جھکا دو اور اس اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ، تو تمہاری دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اے اللہ کے بندو، ادھر ادھر نہ ٹہلو، بلکہ اس محفل میں آ جاؤ، اس محفل میں آ جاؤ، اپنی دنیا سنبھالو اور اپنی آخرت بھی سنبھالو۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ ان کے طریقے پر جب چلنے والے بن جاؤ گے، ان کی راستہ کو جب اپنا لوگے، ان کے اعمال کو اپنا لوگے، تو حضرات محترم، یہ کوئی ایسے بزرگ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے، ان صحابیوں میں سے جس نے کسی ایک صحابی کے کردار کو اپنا لیا، عمل کو اپنا لیا، جو ان کے ایک صحابی کے عمل پر چل گیا، وہ سمجھ لو ہدایت پا گیا۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقے پر چلنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب ہم ان سے وابستہ ہوں گے تو ہماری قسمتیں چمک جائیں گی، ہماری دنیا سنبھل جائیں گی۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ان بزرگوں کے آستانے سے جڑے رہیے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہیے۔ جب ہم اور آپ ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں گے، ان اللہ والوں سے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو کوئی دنیا کا گستاخ ہمیں اور آپ کو اللہ کی راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، کیونکہ یہ بزرگان دین وہ ہے کہ دنیا میں فائدہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن جب ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ بزرگان دین ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے نظر آئیں گے اور جنت میں پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے دنیا دار سے رشتہ نہ رکھ کر کے ان اللہ والوں سے رشتہ رکھو، تاکہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو حضرات، ہمارے بولنے میں، آپ حضرات کے سننے میں کسی چیز کی غلطی خامی ہوئی ہو، مولا تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔